अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पाई रंग के साथ मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत जनाब डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब हैं। डॉक्टर साहब, ये जो कश्मीर कॉन्फ्रेंस टेक्सास में हो रही है, इसके बारे में बताएं कि कश्मीर कॉन्फ्रेंस और फ़ोटो एग्ज़िबिशन, इसके बारे में तफसील से बताएं कि जो मंडे को हो रही है उसके क्या मकासद हैं, और यहाँ पे अमेरिका में रहने वाले लोग कितने एक्साइटेड हैं इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब भाई। एक्चुअली ये जो कॉन्फ्रेंस है ये यहाँ पे कुछ टेक्सास में टेक्सास बेस्ड कुछ थिंक टैंक्स हैं, जैसे साउथ एशिया डेमोक्रेसी वॉच है, और डैलस पीस एंड जस्टिस सेंटर है, फिर कश्मीर हब है। ये कुछ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये मिल के तो ये कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पे जो इस वक्त जो चैलेंजेस हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको लेके तो ये बातचीत करना चाह रही हैं कि एक वे फॉरवर्ड क्या है मसला जम्मू कश्मीर के हल के लिए, कौन सा तरीका या कौन सा रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस है जिसमें मंदूबीन शरीक होंगे। ये कोई जलसा नहीं है, ये एक राउंड टेबल आप इसको कॉन्फ्रेंस समझ लें, जिसमें कोई लगभग 100 के करीब पार्टिसिपेंट्स हैं, और कोई 2 दर्जन के करीब जो हैं वो डिग्नेटरीज हैं यहाँ से, लोकल अमेरिकन हैं, और कुछ थिंक टैंक्स हैं, और कुछ पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं जो ये इस कॉन्फ्रेंस में बैठकर कुछ डिस्कशंस करेंगी। तो इसकी अहमियत और अफादियत तो हमेशा से है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मसले की अहमियत और अफादियत जो है वो ख़ास कर साउथ एशिया के अमन और तरक्की के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो इसकी हमेशा से है। तो इसलिए ये कॉन्फ्रेंस अहम है, और इसमें जो भी एलामिया होगा इस कॉन्फ्रेंस का और जो की पॉइंट्स पे ये कॉन्फ्रेंस जो है वो कोई नताइज अखज़ करेगी, तो वो यहाँ अमेरिकन पॉलिसी में, ख़ासकर जनूबी एशिया के हवाले से जो अमेरिकन पॉलिसीज़ हैं उस पर ज़रूर एक अच्छा असर डालेगी, और जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए कुछ गैर मामूली इक़दामात भी जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में तजवीज़ होंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक यासीन मलिक साहब की जो सफ़र आज़ादी था उनका, कश्मीर में बड़ा मशहूर सफ़र आज़ादी और उनकी सिग्नेचर कैंपेन थी, और यहाँ पर पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में जो सफ़र आज़ादी कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, इस हवाले से तस्वीर की भी एक नुमाइश का एहतमाम किया गया है, और उसका मकसद ये है कि जो एक प्रोपेगंडा है जम्मू कश्मीर की मूवमेंट के खिलाफ, और यासीन मलिक के हवाले से जो प्रोपेगंडा है कि ये मूवमेंट जो है वो कोई मुतशद्दिद मूवमेंट है, और ये वायलेंस को एक के तौर पर इस्तेमाल करती है, तो ये जो इंडियन प्रोपेगंडा है उसको भी ज़ायल करने में ये तस्वीर, ये नुमाइश जो है वो ये किरदार अदा करेगी। इसके ज़रिए से हम ये बताएंगे कि कैसे इस मूवमेंट को, और ख़ुसूसन यासीन मलिक को जो है वो अवाम की हिमायत हासिल है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो ये अमेरिकन पॉलिटिशियंस हैं, ये आपकी यासीन मलिक साहब के मामले में और रियासत जम्मू कश्मीर की जो सालमियत के बारे में या रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के बारे में कुछ हेल्प कर सकेंगे? जी डेफिनेटली, ये जो लोग यहाँ पे बात करेंगे इनकी से है मुख्तलिफ इदारों में और मुख्तलिफ ऑफिस में, कांग्रेस तक और अमेरिकन सेनेट तक जो है वो इनकी से है। यहाँ से कुछ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो भी उसमें शरीक होंगे, थिंक टैंक्स के नुमाइंदे जो है वो शरीक होंगे। तो ये ज़रूर असरअंदाज होते हैं, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसकी एक पॉलिसीज़ होती हैं जिसकी, और वो पॉलिसीज़ बनाने में दानश्वर, थिंक टैंक्स, यूनिवर्सिटीज़, प्रोफेसर्स, कॉलेजेस, चर्चेज़ और हर शुबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की आरा जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है। डॉक्टर साहब, ये यूनाइटेड नेशन का जो इजलास अभी नेक्स्ट मंथ में हो रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के जो मुल्क हैं वो शिरकत कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इसमें कश्मीरी जो ओवरसीज हैं, स्पेशली अमेरिका में रहने वाले, इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं?
میرے خیال میں کشمیریوں کو ایک درست نیریٹو کے ساتھ جو ہے وہ اپنا میسیجز اس اہم نوعیت کا جو یہ اجتماع ہوتا ہے سالانہ یونائٹڈ نیشنز کا، جس میں دنیا بھر سے ممبر ممالک کے سربراہان شریک ہوتے ہیں، ان کے وزرائے خارجہ شریک ہوتے ہیں، ان کے سفارت خانے بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، تو یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ حکومتوں کا اجتماع ہے۔ تو کشمیریوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا کیس جو ہے یہ موسٹلی لاسٹ اپرچونٹیز کا کیس ہے، یعنی بہت سارے مواقع ہم ضائع کرتے ہیں، انرجیز بھی ضائع کرتے ہیں، ریسورسز ضائع کرتے ہیں، اور درست نیریٹو جو ہے وہ اس کو ڈسپلے نہیں کرتے۔ تو ایک جو یہاں پہ جو ڈائسپورا ہے اس کو ایک درست نیریٹو کے ساتھ باہر آنا چاہیے، دنیا تک میسج لے کے جانا چاہیے کہ جموں کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ انڈیا پاکستان کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، اٹس ناٹ اے ڈسپیوٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اٹس اے میٹر آف آکیوپیشن۔ یہ ایک اللیگل آکیوپیشن ہے، یہ ایک بروٹل آکیوپیشن ہے، اور ہمارا جو مطالبہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اینڈ دا آکیوپیشن ناؤ، قبضے کو ختم کرو، لیٹ جموں کشمیر بی فری، اور اس کے بعد یہاں کے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کو اپنا مستقبل کیسے رکھنا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ گزشتہ 70 سالوں سے تو مایوسی ہوئی ہے۔ ڈیفینیٹلی جی، یونائٹڈ نیشن کے ایجنڈے پہ سب سے پرانا مسئلہ ہے، اور یونائٹڈ نیشن کی جو عمر ہے اور مسئلہ جموں کشمیر کی جو عمر ہے یہ برابر ہے۔ تو یونائٹڈ نیشن کی ایک رسپانسبلٹی ہے، سیکیورٹی کونسلز کی ریزولوشنز ہیں اس مسئلے کے اوپر، اور انڈیا اور پاکستان کے حکومتوں نے یونائٹڈ نیشن کو ہمیشہ چیٹ کیا ہے اس مسئلے کے اوپر، دھوکہ دیا یونائٹڈ نیشنز کو، اور یہاں پہ ریزولوشنز جو ہیں ان پہ اگریڈ ہو کے تو اس کے بعد انہوں نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا۔ سو ان کو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کے مطابق وہاں سے فوجوں کا انخلاء کرنا ہے اور ریاست کو دوبارہ متحد کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کو اپنے حصے کا جو رول ہے وہ ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ رول تب بھی ادا ہوگا کہ جب جموں کشمیر کے عوام جو ہے وہ اپنا رول ادا کریں گے، اور وہ ایک کلیئر نیریٹو کے ساتھ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز یا دنیا عالمی برادری کے سامنے اپنا نقطۂ نظر جو ہے وہ رکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن یاسین ملک کے معاملے میں کچھ سپورٹ کر سکتا ہے، یا امریکن جو پولیٹیشینز ہیں یہ اس سلسلے میں کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اور ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ چونکہ یاسین ملک جو ہے وہ یہاں سے ہو کے بھی گئے، وہ یہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے بھی ملے، اور پھر جب یاسین ملک نے پیسفل پولیٹیکل موومنٹ شروع کی بیک ان 1995، تو اس میں یورپین ڈپلومیٹس اور عالمی برادری کے بہت سارے لوگ اور انڈین سول سوسائٹی، یہ سارے لوگ شامل تھے اس میں۔ تو یاسین ملک نے ان کی بات کو آنر کیا، تو اب وہ فالس اور فیبریکیٹڈ کیسز میں جو ہے وہ وہاں جیل کے اندر ہے۔ تو بہت سارے ملک جو ہیں وہ ملکوں کو ان کے اپنے تجارتی اور تصویراتی اسٹریٹجک مفادات بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یہ کردار ادا کرے، اور ڈیفینیٹلی یونائٹڈ نیشن بھی یہ کردار ادا کر سکتا ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس بھی یہ کردار جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ ایک جمہوری ملک میں آ گئے ہیں، ایک جو طاقتور ملک ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے آپ مسئلہ کشمیر کو بہتر طریقے سے پرسو کر سکتے ہیں؟ جی، میری تو پوری کوشش یہ ہوگی۔ میں جب پاکستانی ایڈمنسٹریٹ کشمیر میں تھا تو وہاں پہ بھی میں نے پوری یہ کوشش کی کہ یہاں سے جو وائس ہے وہ بڑی کلیئر ہو، اور بڑی لوگوں کو سمجھ آنے والی ہو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی سمجھ آنے والی ہو، اور ہمارے قابضین کو بھی جو ہے وہ آواز سمجھ آئے۔ تو اب اگر یہاں میں کچھ عرصے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں تو میں کوشش یہی کروں گا کہ یہاں پر بھی جو ڈپلومیٹک ایک ہمارا ایفرٹس ہیں ان میں تھوڑی تیزی آئے، اور یہاں پہ ڈائسپورا جو ہے وہ اس کو بھی انڈیا اور پاکستان کی جو
جو ایک یلغار ہے، ڈپلومیٹک یلغار ہے جو جھوٹ اور فراڈ پر مبنی ہے اور جو دھوکے پر مبنی ہے، اس سے آگاہ کروں، اور بغیر کوئی ہوسٹائل انوائرمنٹ بنائے، بغیر کسی سے دشمنی کیے، ایک جائز اور قانونی جو ہمارا موقف ہے اس کو اپنے عوام کے ذریعے دنیا کے سامنے ڈاکٹر لایا صاحب کروں، آپ میں اس میں مختلف اپنا کردار ادا کروں۔ ڈاکٹر صاحب آپ مختلف جگہوں پہ آپ نے وزٹ کیا، مختلف کشمیریوں سے ملاقات کی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اوورسیز کشمیری ہیں اسپیشلی امریکہ میں رہنے والے، یہ کشمیر کے ساتھ مخلص ہیں اور کشمیر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا کیا اس بارے میں ایکسپیرینس ہے؟ جی جی جی، لوگ بالکل مخلص ہیں۔ ایکچولی یہ جو ایج ہے نا، یہ پروپیگنڈا کی ایج ہے، اور پروپیگنڈا سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور مختلف جو گروہ ہیں وہ اپنے حساب سے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کے ذہنوں کو جو ہے وہ اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر آدمی مخلص ہے، ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے وطن کے لیے کردار ادا کرے، لیکن ہمیں ایسے انڈیویجولز کی، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے مسئلے کو دنیا کے سامنے رکھ سکیں۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ڈائسپورا جو ہے وہ ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں ہمارے محنت کش ہیں، یہاں ہماری مڈل کلاس ہے، ہمارا مزدور طبقہ ہے، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے انجینئرز ہیں، مختلف پیشوں میں کام کرنے والے ہمارے افراد ہیں۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایسا کنیکشن ڈیولپ کیا جائے کہ جو آزادی کے مسئلے کو اٹھائے، اور دوسرا ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہماری ایک نیشنل آئیڈینٹی ہے، ڈسپائٹ دی ریالٹی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف جو ہے وہ نقطہ ہائے نظر سے وابستہ ہیں، لیکن جو نیشنل آئیڈینٹی کو لے کے، یعنی ایک جموں کشمیر کا باشندہ ہونے کی جو آئیڈینٹی ہے، اس حوالے سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہر جموں کشمیر کا باشندہ کم از کم یہ کردار ضرور ادا کرے کہ وہ اپنی نیشنل آئیڈینٹی جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کرے۔ صحیح، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ انشاءاللہ ناظرین کسی اور پروگرام میں پھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، تھینک یو۔